یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ صحابہ کرام جب یثرب پہنچے وہ بیمار ہو گئے، حالتیں خراب ہو گئی، رنگ پیلے پڑ گئے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ تشریف لائے فرمایا صحابہ میں کیا دیکھتا ہوں، تمہارے رنگ پیلے پڑ گئے ہیں، حالتیں تمہاری خفیف خراب ہو چکی ہیں، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یثرب ہے، اس مٹی سے وبائیں جنم لیتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گواہ ہو جاؤ آج کے بعد یہ یثرب نہیں بلکہ مدینہ ہے۔ آج کے بعد اس سے وبائیں جنم نہیں لیں گی بلکہ آج کے بعد یہ خاک شفا ہے۔ بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ جس نبی علیہ السلام کے نال پاک، حضور کے قدموں کی شان تو بڑی بلند ہے، حضور کے مبارک پاؤں میں جو نال پاک تھے نا، ان کے ساتھ جو مٹی کے ذرے مس تھے، جب وہ جا کر یثرب کی مٹی سے مس ہوئے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ آج ہم پوچھتے ہیں نا حضرت عمرے پہ گئے تھے، ماشاءاللہ کہاں کہاں گئے؟ وہ بڑے شوق سے بتاتا ہے فلاں جگہ گیا، طواف کیا، سعی کی، فلاں مقام پہ گیا، فلاں مقام پہ گیا۔ کہتا ہے الحمدللہ مدینۃ المنورہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں، کہتا ہے کہ مدینۃ المنورہ کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدینۃ المنورہ یہ عربی کا ایک جملہ ہے۔ مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، منورہ کا معنی ہے کہ جس کو نور والا بنا دیا گیا ہے۔ تو جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہر نور والا بنا ہے، اس نبی کو نور کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اچھا تھوڑا بات اور قریب کروں، اگر کوئی بات میں کہوں آپ کو سمجھ نہ آئے، ممکن ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عدم توجہ ہو، توجہ کہیں اور ہو، سمجھ نہ آئے، یہ ممکن ہے نا، ہو سکتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ ذرا، یہ آنا جانا لگا رہے گا، یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ توجہ سے سنیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، اگر کوئی بات میں کہوں آپ کو سمجھ نہ آئے، یہ ممکن ہے کہ میں سمجھا نہیں پایا یا پھر آپ کی توجہ نہ ہوئی۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، توجہ بھائی، توجہ۔ اگر کوئی بات آپ خود کہیں، کوئی بات آپ خود کہیں اور پھر اس کی سمجھ نہ آئے تو یہ پھر احمقانہ بات ہے کہ بندہ خود بات کرے، اس کو پتہ نہ چلے میں نے کیا کہا ہے۔ عجیب بات ہے، مدینے کو تو منورہ مان رہے ہیں، جس نبی کے صدقے مدینہ نور والا بنا ہے اسے نور کیوں نہیں مانتے بھائی؟ چلیں بات تھوڑی سی اور قریب کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شانے، جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو ربیع النور شریف، اسی مناسبت سے بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل غور ہے۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ جی۔ قاری صاحب میری نا ایک عادت بڑی عجیب سی ہے، مجھے نا بیان نہیں ہوتا جب تک کوئی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے۔ جو ٹیچر آدمی ہوتا ہے نا، جو پڑھاتا ہے، اس کی بڑی عجیب سی عادت بن جاتی ہے، نیچر۔ وہ طالب علموں کو پڑھاتا ہے، طالب علم دائیں بائیں ذرا سے بھی ہوں تو ان کو کہتا ہے خبردار ادھر دیکھو، پھر ان کو پڑھاتا ہے۔ لیکن جب ایک ٹیچر کو عوام الناس میں گفتگو کرنا پڑ جائے نا، وہ بڑی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ کوئی شاگرد تھوڑا ہوتے ہیں، ان کی تو اپنی مرضی ہوتی ہے۔
پھر ان سے التجا کی جا سکتی ہے نا کہ بھئی آپ میلاد النبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سارا وقت ہمارا ہی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے صرف کرنا ہے، لیکن جتنی دیر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا ہے نا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف توجہ کر کے بیٹھ دیں، بس اس طرح جستجو کے ساتھ بیٹھیں۔ کسی نے نا پروانوں سے پوچھا، جاؤ یار ذرا شہر میں لائٹنگ تو دیکھ کر آؤ۔ اس نے چیک کرنا تھا، دیکھوں تو صحیح یہ پروانے ہیں کہ بس ایویں ہی بے روپی ہیں، لباس ہی پہنا ہوا ہے۔ وہ شہر گئے، واپس آ گئے، جی بڑی زبردست لائٹنگ ہے۔ اس نے کہا کہ تم پروانے نہیں ہو، اگر ہوتے تو تم اس لائٹنگ کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتے، واپس نہ آتے۔ بندہ بیٹھا ہو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں، دھیان کبھی دائیں جائے، کبھی بائیں جائے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اب بڑی دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنے بھی افراد ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، کسی کو دکھانا کوئی نہیں ہے۔ محبت سے کہو نا ذرا سبحان اللہ جی۔ یہ نوبت بندے کی آتی ہے رات تقریباً 11:30 کے بعد، ابھی وہ نوبت نہیں ہے۔ ہاں ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہوا، اب حساس بشاس ہو کے بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں۔ یہ تو ربیع النور شریف کی ابھی ابتدا ہے، تو الحمدللہ یہ تو ہر رات ہی اللہ کا ذکر ہونا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہونا ہے۔ ہاں خوش ہو کے بیٹھیں، پتہ چلے کہ حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، سرکار کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ شوق ہوا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو تو دیکھوں نا ذرا، کہ حضور کی عظمتیں کتنی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے جو بڑے 10 امام ہیں نا، ان میں سے ایک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تصوف کے بہت بڑے امام، ان کا یہ ارادہ بنا، یہ وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ بسطام شہر سے بیت اللہ شریف کی طرف سفر شروع کیا کہ اللہ کے گھر کی جا کر زیارت تو کروں۔ اپنے شہر سے چلے بیت اللہ شریف تک 12 سال لگا دیے۔ اتنا سفر نہیں تھا، 12 سال کیسے لگ گئے؟ ایک قدم اٹھاتے بیت اللہ شریف کی طرف جو سفر جا رہا تھا، ایک قدم اٹھاتے وہیں پہ مصلی بچھتا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی تو عشق دیکھو نا۔ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ چند لمحے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہم صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر شروع کیا، بسطام شہر سے بیت اللہ شریف تک 12 سال لگ گئے، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز نفل، پھر ایک قدم اٹھاتے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ یوں 12 سال کے بعد جب بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں پہنچے نا، وہاں پر جب پہنچے پہلی نظر بیت اللہ شریف پہ پڑی، جیسے نظر پڑی ساتھ ہی اپنے مبارک سر کو جھکا لیا۔ مریدوں نے عرض کی، حضرت اتنی محبت کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا، اب جی بھر کر دیکھتے کیوں نہیں؟ آنکھیں کیوں جھکا لی، سر کیوں جھکا لیا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے بسطام شہر سے مکہ میں کوئی پتھر دیکھنے تھوڑا آیا ہوں، پتھر تو بسطام شہر میں بھی بڑے تھے، میں پتھر نہیں دیکھنے آیا، پتھر تو نظر آ رہا ہے لیکن جسے دیکھنے آیا وہ نہیں نظر آ رہا۔ سر جھکا لیا، دوبارہ جب سر اٹھایا
بیت اللہ شریف بھی نظر آ رہا ہے، ساتھ رب کے جلوے بھی نظر آ رہے ہیں۔ پھر سر جھکا دیا، مریدین خلفاء نے عرض کی حضرت اب کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگے جلوے تو نظر آ رہے ہیں، یہ درمیان میں پتھر کیوں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عشق کی بات کر رہا ہوں، یہ تصوف کی بات ہے۔ بس قبلہ قاری صاحب کہ سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ محفل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پھر سر جھکا دیا، پوچھا اب کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے ہیں اب یہ پھر نظر آ رہی ہے درمیان میں رکاوٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ تیسری مرتبہ جب اپنا سر اٹھایا نا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جہاں بھی دیکھتے تھے رب کے جلوے ہی نظر آتے تھے۔ بندہ یہ مقام بنائے اپنا۔ وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مقام یہ ہے، جن کے بارے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں شوق ہوا دیکھوں تو صحیح پیارے مصطفیٰ میلاد والے آقا کی عظمتیں کیا ہیں۔ روحانی پرواز کی، روحانی طور پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پرواز شروع کر دی۔ پرواز ہوئی، کہتے ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جہاں جا کر میری انتہا ہو گئی نا، جہاں جا کر میں ختم ہو گیا، جہاں جا کر میری بس ہو گئی، جب میں نے دیکھا تو اس سے اوپر جا کے پیارے مصطفیٰ کی عظمتوں کی ابھی ابتدا ہو رہی تھی۔ اس نبی کے میلاد میں آئے بیٹھے ہو جس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے اور شانیں یہ ہیں کہ جہاں جا کر سارے عروج ختم ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کی شانوں کی ابتدا اس سے بھی آگے جا کے ہوتی ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے آج پتہ نہیں کون سا دین ہمارے معاشرے میں آ گیا۔ او جی مولوی نبی دی شان بیان کر دینے، حد تو ودا دیندے نے۔ میں کہ لے آؤ کوئی پھیتا، کوئی رسا لے آؤ، سانو کوئی دسو بھی اتھو لے کے اتھو تک ہے۔ او رسول اللہ کی شانیں ایسی ہیں، رب نے کوئی پیمانہ بنایا ہی نہیں جس پیمانے میں میرے آقا کی شانیں آ جائیں۔ وہ شانیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، سارے کو سبحان اللہ جی۔ آج کی میلاد کا صدقہ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھی ایسے بخت ہوں کہ ہم بھی اپنا سر مسجد نبوی شریف میں جا کر جھکائیں رب کی بارگاہ میں۔ مسجد نبوی شریف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، اصحاب رسول کا جھرمٹ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کو دیکھو، سینکڑوں میل دور مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے جو لائیو جنگ چل رہی تھی، سرکار دیکھ دیکھ کر وہ نیوز اپنے غلاموں کو بتا رہے تھے، نہیں، یہ سسٹم نہیں تھا۔ لیکن رب نے اپنے محبوب کو کمال وہ عطا کیا تھا، آنکھیں وہ عطا کی تھی جس طرف بھی دیکھتے تھے سارے حجاب ہی ہٹ جایا کرتے تھے۔ سینکڑوں میل دور مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں ہیں، حضور کے غلاموں کا جھرمٹ ہے۔ سرکار اس جنگ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ظالموں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں بازو کو شہید کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جعفر نے وہ علم، وہ جھنڈا گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان ظالموں نے
حضرت جعفر کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جعفر نے ابھی بھی وہ علم گرنے نہیں دیا، اپنی گردن اور جسم کے ساتھ اس کو پکڑ لیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعفر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضور نے گریہ زاری فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا او میرے غلاموں، جعفر تو جنت میں پرواز کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ چونکہ شہید ہو گئے تھے، رب نے انہیں نورانی پر عطا کر دیے ہیں، وہ تو جنت الفردوس کی پر نور فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں۔ سرکار نے یہ فرمایا نا، یہاں بات ہے قابل غور، بڑی سمجھنے والی۔ یہ رک کے میں کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ تھوڑی سی مزید بڑھا دیں۔ فرمایا کہ جعفر تو اڑ رہے ہیں جنت کی فضاؤں میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس کے بعد سے ہر مورخین نے حضرت جعفر کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیا، حضرت جعفر طیار۔ کیا لکھنا شروع کر دیا؟ جعفر طیار۔ حضرت جعفر طیار۔ طیار مبالغہ کا صیغہ ہے۔ طیار طیارے سے ہے، طیارہ جو ہوا میں اڑتا ہے نا، طیار بہت زیادہ اڑنے والا۔ زندگی میں ظاہری حیات کے ساتھ جب تک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، کسی نے بھی اس کو طیار نہیں کہا۔ شہید ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا وہ تو اڑ رہے ہیں، طیار وہ تو پرواز کر رہے ہیں جنت کی فضاؤں میں۔ اس کے بعد سے صرف یہ نہیں کہ صرف یہ سنیوں نے کتابیں لکھی، کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، سب نے حضرت جعفر کے ساتھ لکھا ہے طیار۔ یہاں بات بڑی قابل غور ہے۔ حضرت جعفر کو تو طیار مانتے ہو، نگاہ نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ زندگی میں تو کسی نے ان کو طیار کہا نہیں، میرے آقا سے سن کر کہہ رکھے ہو نا، جس نبی کی نگاہ کا کمال یہ ہے، بیٹھے زمین کے فرش پر ہو اور ساتوں آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے، پھر جنت کا اعلیٰ مقام جنت الفردوس، اس میں پرواز کرتے ہوئے حضرت جعفر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان دیواروں کی بھلا کوئی اوقات ہے علامہ صاحب جی، قاری صاحب، دیواروں کی کوئی اوقات ہے؟ جو نبی زمین کے فرش پہ بیٹھے ہوئے جنت کو دیکھ لے، وہ جی دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، دیوار کی کیا اوقات ہے؟ اگر جعفر کو طیار مانتے ہو تو پھر نگاہ نبوت کو بھی مان لو۔ یہ مقام اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تو مقام یہ ہے، حدیث یہ ہے کہ اگر کسی شے کو تھوڑی سی دیر بھی حضور سے نسبت ہوئی نا، اس کی عظمت اور شان کائنات میں بلند ہو گئی۔ حجر اسود کو ہم بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ حجر اسود اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں سے، لبہائے مبارک سے نسبت ہوئی ہے۔ میرے آقا نے اس پتھر کو چوما ہے، اس کی شان اور عظمت اتنی بڑھ گئی، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے زندگی رہے نہ رہے میں بس اس کو بوسہ دے لوں۔ ایک دو مرتبہ نسبت ہو جائے تو اتنی شان۔ اس آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی شان ہوگی، جن کے شکم اطہر میں میرے آقا نے 9 ماہ گزارے ہیں۔ سارے کو سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی نا، میرے اندر سے نور خارج ہوا، نور خارج ہوا۔ کیا فرمایا؟ کہتی میں نے اس نور کی روشنی میں، روایت بڑی معروف ہے لیکن ایک بات میں نے یہاں پہ کرنی ہے، آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ میں سمجھا پاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں
شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اچھا نور ہے، وہ کون سا نور تھا؟ ہمارے ہاں تو چراغ کا نور ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ کا نور ہوتا ہے، یا چاند کا نور ہے، یا ستاروں کا نور ہے، یا سورج کا نور ہے۔ وہ کون سا نور تھا؟ ہمارے معاشرے میں سب سے افضل اور اعلیٰ، سب سے زیادہ روشنی جس کی ہے وہ سورج کی ہے۔ دن کے 12 بج رہے ہوں، بندہ کمرے میں بند ہو، سورج کی روشنی میں کیا دیکھ لے گا؟ وہ کمرے میں بند کیا دیکھے گا؟ وہ باہر گلی میں بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیسا نور تھا کہ بند کمرے میں ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنے لخت جگر کی نور کے واسطے سے میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حضور کے نور کے واسطے سے دیکھتا ہے نا، اس کے لیے یہ رکاوٹیں، یہ دیواریں کوئی اوقات نہیں رکھتی، یہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، ہر شے بندے پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو دیوار کی بات کرتا ہے، میرے آقا کی ولادت کوئی شام میں ہوئی ہے، کتنی مسافت ہے۔ جب حضور کے نور کے واسطے سے دیکھا جائے، نہ تو رکاوٹوں کی اوقات رہتی ہے، نہ دوریوں کی اوقات رہتی ہے۔ اور قبلہ، میں نے سیرت کی بہت ساری کتابوں کی ریسرچ کی ہے، ان کو پڑھا ہے، میں نے بہت زیادہ تگ و دو کی اس مسئلے میں کہ چیک تو کروں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی میں کبھی شام کا انہوں نے سفر کیا ہے، کبھی ملک شام گئی ہیں۔ مجھے کہیں بھی ایسی روایت نہیں ملی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی شام گئی ہوں۔ شام گئی نہیں تھی تو پھر شام کے محلات انہوں نے پہچان کیسے لیے؟ کہو نا ذرا سبحان اللہ جی۔ زندگی بھر کبھی شام تو گئی نہیں، ملک شام، ان محلات کو تو دیکھا نہیں، تو پھر یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ میں نے اپنے لخت جگر کے نور کے واسطے سے جب دیکھا تو مجھ پہ شام کے محلات روشن ہو گئے، شام کے محلات کو دیکھ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے جب رسول اللہ کے نور کے واسطے سے دیکھا جائے، رکاوٹوں کی بھی اوقات نہیں رہتی، دوریوں کی بھی اوقات نہیں رہتی، بلکہ اس نور کے وسیلے سے دیکھا جائے تو رب معرفت بھی عطا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کے نور، ابھی تو حضور پیدا ہو رہے ہیں، ابھی تو حضور پیدا ہوئے ہیں، اور نور کا عالم یہ ہے کہ ان کے نور کے واسطے سے دیکھا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ دوریاں، رکاوٹیں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ دیوار پیچھے نہیں جانتے، اور میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کی شانیں کیا ہیں۔ اگلی بات اور قابل غور ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی نا، کفار گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہیں، کفار گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہیں، 40 کافر ہیں، ہاتھ میں ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ حکم ہوا محبوب ہجرت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں بھی ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے جاؤں گا، حدیث بڑی طویل ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے فرمایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانتیں تقسیم کرنا، تم بھی مدینے ہی آ جانا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ وہ کفار جو میرے آقا کے خون کے پیاسے ہیں، اور سرکار کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہیں ان کی امانتیں ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ میں امین ہوں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔
یہ جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے تو ان کی امانتیں لٹانی ہے نا۔ علی کے سپرد کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ علی سے کسی نے پوچھا، علی حضور تو تشریف لے گئے، آپ چونکہ نبی پاک کے بستر پر تھے، وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے نا، بتاؤ اس رات سو گئے تھے یا جاگتے رہے؟ نیند بھی آئی تھی کہ نہیں؟ مولا علی پاک نے بڑا خوبصورت جوابی ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ میں اس رات بڑے چین کی نیند سو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی کسی دن اور کسی رات بھی مر سکتا تھا، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ سن لیا، حضور نے فرمایا علی سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، امانتیں دینا، تم بھی مدینے آ جانا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں جب تک مدینے پہنچ نہیں جاتا، موت میرے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ تو ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ جو حضور کی زبان رسالت سے جاری ہو جاتا، وہ کہتے اب آسمان تو پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن جو رسول اللہ کی زبان رسالت سے جاری ہو جائے ممکن ہی نہیں کہ وہ پورا نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب بات بڑی قابل غور ہے، ابو بکر کو ساتھ لیا، غار میں تشریف لے گئے۔ اس کے معاملات کیا تھے اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ غار میں تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا تان دیا، فاختہ نے انڈے دے دیے۔ وہ کفار جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے پیاسے تھے، غار کے منہ پہ پہنچے، باتیں کر رہے ہیں، یار یہاں پہ نہیں گئے، اگر یہاں سے گزرے ہوتے تو یہ جالا تو نہ ہوتا، یہ پرندے کے یہ انڈے تو نہ ہوتے۔ یہ بات کی اور واپس چلے گئے۔ لیں جی تھوڑی سی توجہ مزید بڑھاؤ، یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے، اللہ جب اپنے محبوب کو کسی کی نظروں سے دور کرنا چاہے نا، بچانا چاہے، تو اس کے لیے مکڑی کا جالا بھی حجاب بن جاتا ہے۔ جب رب اپنے محبوب کو کسی کی نظروں سے دور رکھنا چاہے، اس کے لیے مکڑی کا جالا بھی حجاب بن جاتا ہے، تو لباس بشری تو پھر بہت بڑا حجاب ہے نا جی۔ یہ نہ کہو یار فلانا نہیں مانتا، فلانا نہیں مانتا، میں کہتا ہوں ان کے مقدر میں کوئی نہیں، ان کے لیے رب نے لباس بشری کو پردہ بنا دیا ہے۔ اور جو اپنے آقا کو کلمہ پڑھ کے مانتے ہیں نا، جی جان سے وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ رب نے تمہیں ان لوگوں میں رکھا ہے جو محبوب کے ترانے گاتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، محبت سے کون ذرا سبحان اللہ جی۔ بات بڑی قابل غور ہے، جتنی دیر گفتگو ہوگی قرآن ہوگا یا رسول اللہ کا فرمان ہوگا انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش جس کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، دیکھو نا اس کو گدھا کیسے کہیں جس کی نسبت ہی میرے آقا سے ہو گئی ہے، سرکار اس پہ سوار ہیں۔ اب نگاہ مصطفیٰ اس کو سمجھیے گا ذرا، سرکار اس پہ سوار ہیں، وہ قبرستان کی دو قبروں کے پاس سے وہ سواری گزری نا، وہ خچر، وہ ڈرا پھدکا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان قبروں پہ رب کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر میری سواری ڈری ہے اور یہ جانور پھدکا ہے۔ توجہ ہے جی، محبت سے سبحان اللہ جی۔ ان قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر یہ جانور ڈرا ہے۔ اچھا بھی عذاب جو ہے وہ قبر کے اوپر ہوتا ہے کہ بیچ میں ہوتا ہے؟ اچھا، اگر عذاب کا تعلق، یہ بات بڑی قابل غور ہے بھئی،
آپ نے آج تک یہی سنا ہے قبر یا تو جنت کے گڑھوں میں سے گڑا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے بھاگ ہے. یہی سنا ہے نا. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ کہو محبت سے, سینے کا زور لگا کے کہہ دو. یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جنت یا تو جنت کے باغوں میں سے بھاگ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے. اچھا بسا اوقات قبریں کھل بھی جاتی ہیں. کسی قبر کے اندر آپ نے دیکھا ہے بڑا باغ باغیچہ ہو, بڑے پودے ہوں, بڑے درخت ہو, بڑا تلہ لگا ہوا ہو, بڑی دودھ کی نہریں ہوں, شہد کی نہریں ہوں, بڑی بلے بلے ہو. کبھی کسی قبر میں دیکھا ہے؟ کھل جاتی ہیں نا. او یارو جنتی ہے ہی نہیں سی جدی قبر کھلی ہے. میں کہا اچھا چلو پھر یہ دیکھا ہے کہ وہ آگ کا گڑھا ہو, کوئی سیکا دیکھا ہے؟ نہیں نا دیکھا. تو پھر یہ معاملات کیا ہیں؟ قبر جو ہے نا, قبر یہ ایک علامت کا نام ہے. سزا اور جزا کا جو تعلق ہے یہ برزخی معاملات ہیں. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے, بات بڑی باریک ہے, توجہ اس کو غلط کر کے آگے بیان نہیں کرنا, ذرا توجہ سے سنیں. یہ چونکہ ایک علامت ہے, علامت کو کے بارے میں یہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں پہ میسر ہوتی ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے. سزا اور جزا کا تعلق یہ برزخی معاملات ہیں, عالم برزخ کے معاملات ہیں. وہ رسول اللہ کی سواری ہے تو زمین پر, لیکن اس قبر پہ کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی نظر کا کمال یہ ہے صرف قبر کے اندر ہی نہیں بلکہ ان کو جو سزا اور جزا ہو رہی تھی, جو عذاب ہو رہا تھا, جو عذاب ان کو ہو رہا تھا, اس سواری نے برزخی معاملات کو زمین پہ کھڑے ہوئے دیکھ لیا. جس سواری کی نسبت میرے آقا سے ہو جائے اس مبارک خچر کی نظر کا کمال یہ ہے تو زمین کے اوپر, لیکن عالم برزخ کے معاملات کو دیکھ کر وہ گھبرایا. جب اتنی شان میرے آقا کی سواری کی ہے تو پھر رسول اللہ کی نظر کا کمال کیا ہوگا. دیوار پیچھے کا علم نہیں. اسے کہا جا کے منہ دھو کے آ, نہا کے آ, تو انہوں کوئی سور لگ گئے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ بات جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے, عقیدہ تو یہ رکھتا ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حدیث مکمل نہیں ہوئی, تھوڑی سی توجہ اور چاہیے, محبت سے سبحان اللہ جی. یہ سبحان اللہ اس لیے کہلوا رہا ہوں, یہ حدیث پاک آ رہی ہے, اس کا فائدہ سمجھنا. درخت تو لگتا ہے, وہ تو نقیب محفل نے بتا دیا. دوسرا فائدہ بھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. عذاب کی نوعیت بھی بتائی. ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے. فرمایا کہ جاؤ وہ کھجور کی شاخ لے کر آؤ, اس کے 2 حصے کیے اور وہ قبروں کے اوپر رکھ دیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی, اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی, قبر والوں کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہوتی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ درخت کے پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر کرتا ہے. فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی اور ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. اشرف المخلوقات درخت کے پتے ہیں کہ انسان ہیں؟ بولو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی. اشرف المخلوقات درخت نہیں انسان ہے. اگر درخت کے پتے قبر پہ ہوں, اللہ کا ذکر کریں, قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے,
اشرف مخلوق میں سے انسان قبر پہ چلا جائے رب کا ذکر کرے تو تب بھی قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ قبراں تے جانا شرک ہے، کتھے لکھا ہے؟ وہ کہا جا ہٹ، اگر شرک ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف کیوں لے گئے تھے جی؟ دوسری بات، حضور نے فرمایا جب تک تر رہیں گے یہ ذکر کریں گے، ان کے ذکر سے ان کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ حالانکہ اللہ کا ذکر تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ جس قبر میں وہ ہیں نا، ان کے نیچے بھی مٹی ہے، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، تو کیا مٹی کے ذرے، پتھر کے کنکر وہ رب کا ذکر نہیں کرتے؟ تو پھر ان کے ذکر سے ان کے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گے، جب تک تر رہیں گے ان کے ذکر سے قبر والوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو ذکر والوں کی دو قسمیں بن گئی، ایک وہ جو تر ہیں ان کے ذکر سے قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ ذکر کریں تو ان کے ذکر سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ جو خشک ہیں ان کے ذکر سے ان کو خود کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کا فائدہ آگے نہیں پہنچتا۔ مٹی کے ذرے ذکر تو کرتے ہیں، ان کے ذکر سے چونکہ دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو، کیونکہ تر شے کے ذکر سے ہی دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تر شے کے ذکر سے اب کوئی کہے نا جی، وہ کہنا جی تسی فاتحہ جڑی پڑھتے ہیں میں کھان پین دے ٹونگ بنائے، تیجا ساتہ چالیسواں 11ویں 12ویں ختم شریف فاتحہ کتنے لکھی ہے؟ وہ جی وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ اپنی قسم بتا رہا ہے، کیونکہ ہر شے کے ذکر سے تو دوسرے کو فائدہ نہیں نا پہنچتا ہے، تر شے کے ذکر سے پہنچتا ہے نا۔ جو ہوئی خشک، جس کو عشق رسول کا پانی نہ لگا ہو، جس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پانی سے سیراب ہی نہ ہوا ہو، بنا اس کی فاتحہ سے آگے ثواب کہاں پہنچنا ہے؟ کسی کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اپنے مقدر پہ ناز کرو، بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جب اپنے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، فاتحہ پڑھتا ہے، تو تیری یہ فاتحہ پڑھنی فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنتی تھالوں میں، جنتی نعمتوں کی صورت میں تیرے بھائی کے پاس یہ ثواب لے جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بن فلاں جو رشتے میں تیرا بھائی لگتا ہے، تیرا چاچا لگتا ہے، تیرا کزن لگتا ہے، اس نے یہ تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ یہ اللہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسی برکت سے یہ اعزاز ملا ہے نا، ورنہ ہمارے پلے کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہے حضور کی وجہ سے ہے۔ میرے آقا کی شان پتہ کیا ہے؟ دیکھو نا، جب بھی کسی کا تعارف مقصود ہونا، کوئی پوچھے یار یہ کون ہے، کہا جاتا جی یہ اصغر ہے۔ یہ اصغر کون ہے؟ یار اقبال دا منڈا ہے۔ اقبال کون ہے؟ جس کو نہیں پتا وہ یہی پوچھے گا نا۔ جب بھی کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے نا، جو سب سے بڑی اس کی پہچان ہوتی ہے، اس سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے۔ سوال یہ ہو گیا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق جواب دیا۔ رب وہ ہے جس نے اتنی بڑی چھت بنا دی آسمان کی صورت میں، درمیان میں کوئی بھی پلر کوئی نہیں، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی بیچ میں بیم نہیں ڈالا گیا، چھوٹی سی چھت ہوتی ہے، 4 دیواریں ہوتی ہیں، پھر بھی درمیان میں بیم ہوتا ہے، نیچے پھر پلر ہوتا ہے۔ ایسا ہے نا؟
वगरना अंदेशा होता है कहीं गिर ना जाए। रब वो है जिसने इतनी बड़ी छत आसमान की सूरत में बगैर दीवारों के खड़ी कर दी, बगैर पिलरों के खड़ी कर दी। किसी ने कहा कि रब वो है जिसने इतनी बड़ी वसी ज़मीन को बिछा दिया, ज़मीन का फर्श। किसी ने कहा रब वो जिसने पहाड़ पैदा किए, कोई कहता है जिसने परिंदे पैदा किए, कोई कहता है किसी ने चरिंद पैदा किए, दरख्त पैदा किया, सब्ज़ा। हर एक ने अपनी बसात के मुताबिक जवाब दिया। बंदा तंग आ गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। रब से ना पूछ लें कि मौला तू कौन है, मौला तू कौन है। तो रब ने अपना तारुफ करवाया। तो तारुफ उससे करवाया जाता है जो बंदे की सबसे बड़ी पहचान हो, सबसे बड़ी पहचान। मौला तू कौन है, अल्लाह अपना तारुफ कुरान में करवा रहा है। रब फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा। रब फरमाता है मैं वो हूँ, रब वो है जिसने अपने महबूब को हिदायत के साथ भेजा है। तू कहता है, कभी कहता है नबी की इतनी शान नहीं, कभी कहते हो हद से बढ़ा दी, कभी कहते हो जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। और मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह की शान ये है कि रब अपना तारुफ अपने महबूब से करवाता है कि रब वो है जिसने अपने महबूब को हिदायत के साथ भेजा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। इससे बढ़कर हुजूर का मकाम और हुजूर की शान क्या होगी। रब के मैंने हिदायत के साथ भेजा है। हिदायत का माना क्या है? हिदायत का माना है रास्ता दिखाने वाला। वो दुनिया पे आए ही सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए हैं, बंदों को रब तक पहुंचाने के लिए हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकाम अता फरमाया है। आखिरी बात, बयान ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ। मिलाद शरीफ की महफ़िल है, ये प्रोग्राम होंगे, आपने शिरकत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुनना है। क्योंकि रूह की ग़िज़ा अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है। जिस्म इसकी जो खुराक है, जो हम खाते हैं, इसके बगैर ये सलामत नहीं रहता। और रूह जो है इसको भी अपनी खुराक चाहिए होती है। जो बंदा मिलाद शरीफ की अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल का इनेकाद करता है ना, आने वालों का उस पर एहसान नहीं होता, बल्कि महफ़िल करवाने वालों का उस इलाके पे एहसान होता है कि उसने तुम्हारी रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त किया है, रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त किया है, तो ये उसका एहसान है। अच्छा बंदा जब अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल में आता है, करवाने वाला करवाता है, मिल बैठकर जब अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िलें होती हैं तो इनाम क्या मिलता है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने, बस ये बात है, उसके बाद एक मैसेज है, फिर बयान ख़त्म है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर का फरमान है, जब बंदा घर के एक दस्तरखान पे, घर में घर के चंद अफराद, बीच में कोई गैर महरम ना हो, देवर गैर महरम है, भाभी उसके साथ नहीं बैठ सकती, घर के अफराद एक दस्तरखान पे इकट्ठे होकर खाना खाएं, रब को उनका ये इज्तिमा भी इतना पसंद है कि अल्लाह उनकी तरफ नज़र रहमत से देखता है। मकसद क्या है? रोटी खानी है, इसके लिए मिल बैठे तो रब नज़र रहमत से देखता है। जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए मिल बैठे तो फिर उनका मकाम कितना बुलंद होगा। जिस पे पीर की नज़र पड़ जाए ना, वो कहता बस मेरे तो बेड़े पार हो गए।
شاگرد پہ استاد کی شفقت والی نظر پڑ جائے، شاگرد کہتا ہے بس اب میری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اگر باپ کی نظر شفقت کسی بچے پہ خاص پڑ جائے، اس کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، ابا میرے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کسی پہ پیر کی نظر پڑے، وہ دیگر میں ممتاز، وہ دوسرے مریدوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ استاد کی نظر جس پہ خاص پڑے، وہ دوسرے شاگردوں میں اس کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ باپ کی نظر جس اولاد میں سے جس بچے پہ پڑے خاص، اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، فخر سے سر بلند ہوتا ہے، ابا میرے سے پیار کرتا ہے۔ جس پہ رب کی نظر پڑ جائے رحمت والی، اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں کو سجانا اور ان میں آنا، یہ اتنی سعادت کی بات ہے کہ اور برکتیں تو ہیں ہی ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رب نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جس پہ رب کی نظر پڑ جائے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، آگے بھی کامیاب ہے۔ بیان ختم ہو گیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا ایک میسج ہے، وہ یہ ہے